الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عمر اور زندگی عطا کی ہے، یہ امانت ہے، اس کو ہم کس طرح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑو بھاگو۔ نیکی کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ جب کبھی نیکی کا ارادہ دل میں آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک داعیہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو پورا کر لیا تو پھر بھی توفیق ملے گی، اگر اسے چھوڑ دیا تو شاید پھر توفیق نہ ہو۔ جیسے کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے، مہمان کا احترام کر لیا تو پھر بھی کبھی یہ مہمان آئے گا۔ اگر مہمان کا احترام نہیں کیا، اس کی بے ادبی اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو پھر یہ مہمان واپس نہیں آئے۔ نیکی کا ارادہ اور داعیہ پیدا ہونا، اس کو بھی ایک مہمان سمجھو۔ حکم یہی ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کرو تو فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو۔
دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوقات کو قیمتی بنائے. کاہل اور سست رہا تو یہ دنیا مثل برف کے گزر جائے. برف اگر اسے کام میں لایا جائے تو کام آ جاتی ہے، اگر ویسے چھوڑ دی جائے تو وہ پانی پانی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہی زندگی ہے. اگر اسے کام میں لایا جائے پھر تو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر اسے کام میں نہ لایا جائے تو زندگی گزر جائے گی، بیکار گزر جائے گی. سچ کہا کسی نے، دیتا ہے یہ گھڑیال تجھے منادی کہ تیری زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹ گئی. گھنٹہ پورا ہوتا ہے تو آواز دیتی ہے تو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ بچہ سال کا 2 سال کا ہو گیا جی ماشاءاللہ، تو جتنا اللہ رب العالمین نے اس کو عمر اور زندگی عطا کی ہے وہ اس کی کم ہوئی ہے. زندگی گھٹی ہے، بڑھی نہیں. زندگی گزر رہی. دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی سکون کی زندگی چاہتا ہے، راحت اور آرام کی زندگی چاہتا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ان کو دیکھے جو دنیا میں اس سے پیچھے، اور جو دین پر ہیں تو ان کو دیکھے جو دین میں اس سے آگے، پھر سکون کی زندگی ملے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں دنیا داروں کے ساتھ رہا، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور مالدار بھی تھے، ایک زمانہ ان کا دنیا داروں کے ساتھ گزرا. فرماتے ہیں جب تک دنیا داروں کے ساتھ میں رہا مجھے کبھی سکون نہیں آئی. صرف یہ فکر تھی کہ مال کیسے بڑھے گا. ہزاروں ہیں تو لاکھوں ہو جائیں، لاکھوں ہیں تو کروڑوں ہو جائیں. بڑھنے کی فکر ہے کہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، سکون نہیں ہوتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلب شہر میں گیا، ایک صاحب کے ہاں ٹھہرا. بہت ساری رات میرا دماغ کھا گیا. کہنے لگا شیخ سعدی فلاں چیز میں نے خریدی ہے، وہ یہاں میں فلاں لے جاؤں گا، فلاں شہر سے فلاں شہر میں لے جاؤں گا، وہ اتنے کی خریدی آگے اتنے کی بک جائے گی. تو ساری رات میرا دماغ کھاتا رہا.
تو میں نے کہا پھر؟ کہتا جی پھر آخر میں بیٹھیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ جو اس نے پروگرام بنائے وہ اتنا لمبے تھے کہ اگر 100 سال بھی اس کی عمر ہو تو پہلے مر جاتا، یہ پروگرام بعد میں پورے ہوتے۔ تو دنیا میں جب جائیں گے دنیا کی حرص لگے گی۔ آپ نے کل ہی عشاء کے درس میں حدیث سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرص اور کامل دین، کامل ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب دنیا کی حرص لگی ہے تو حرص ہے۔ واقعہ ذہن میں آیا، ایک صاحب مولانا عبد المالک صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانیوال میں رہتے تھے، آ رہا تھا تو ان کے شیخ حضرت فضل اللہ صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ میرا ان کو ایک پیغام دے دینا، کیونکہ وہ مالدار بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، لیکن شیخ تنبیہ فرما رہے۔ تو فرمایا جا کے اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ 2 سوکنے اکٹھے گزارا نہیں کر سکیں گی۔ وہ خیر مرید تھا، آنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت حضرت جی آپ کو سلام فرما رہے تھے، اگلی بات نہیں کی۔ اللہ والوں کو الہام بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو شیخ نے جملے کہے وہ کہو۔ تو انہوں نے جب بتایا تو فرمانے لگے کہ میں نے دین کو دنیا پر غالب رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی حیثیت دین کے حوالے سے ایک لونڈی کی بنا رکھی ہے، بس وہ غالب نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب حرص آ جاتا ہے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت یہ خیالات ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، تو دنیا کی طرف بڑھے گا، کبھی سکون نہیں حاصل کر سکے، پریشانی کی زندگی گزارے گا۔ آپ ذرا تجزیہ بھی کر لیں، دیکھ لیں کہ کس طرح سکون سے رہ رہے ہیں۔ سکون اور چیز ہے، اسباب سکون اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے گاڑی موجود ہے، مثلا گھر میں سارے آسائش موجود ہیں، لیکن انہی سے پوچھو کہ رات کو نیند آتی؟ سکون ہوتا ہے؟ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم سکون کی گولی کھاتے ہیں یا شراب کچھ پی لیتے ہیں، پھر سکون آتا ہے، پھر نیند آتی۔ اسباب سکون موجود ہیں، اسباب راحت ان کے پاس موجود ہیں، لیکن سکون نہیں، راحت نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ بادشاہ گزر رہا تھا، ایک فقیر فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے خدام سے کہنے لگا اتنا شدید سردی میں کیسے گزارا کرے گا؟ چلا گیا،
صبح اس کو بلوایا اور کہا کہ تیری رات کیسے گزری؟ وہ کہنے لگا کچھ تجھ جیسی اور کچھ تجھ سے بہتر۔ حیران ہو گیا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ تجھ جیسی کہ آپ کو نیند آ گئی، مجھے بھی نیند آ گئی، وہ تو ایک جیسی گزر گئی، اور کچھ تجھ سے بہتر گزری ہے کہ سردی لگی، آنکھ کھل گئی، اٹھا اور نوافل شروع کر دی۔ تو وہ تجھ سے بہتر ہے، تو سویا رہا، میں اللہ اللہ کرتا رہا۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، بعد میں پھر وہ بھی خیر بڑے بزرگ بنے، ان کے پاس آئے، وہ تھے حکیم، جیسے حکیموں کے پاس ساری شیشیاں بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ تیری روح کیسے نکلے گی؟ ہر بوتل میں تو تیری روح بھٹکی ہوئی ہے، تو نے ویسے چلتے چلتے بات کہہ ڈالی کہ جیسے تیری موت آئے گی میری بھی ویسے آ جائے گی۔ وہ تو اللہ والا تھا، اس کو علام ہوا کہ کیفیات قریب ہے، فرمایا بھائی ہماری موت تو یوں آتی ہے، کپڑا بچھایا، نماز کی نیت باندھی، جیسے سجدے میں گئے روح پرواز کر۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو خیر ٹھوکر لگی، پھر زندگی تو بدلی، لیکن یاد رکھیں سکون دین میں ہے۔ دنیا میں اسباب سکون ہیں لیکن ان کو سکون حاصل نہیں، راحت حاصل نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جب دیکھیں تو اپنے آپ کو جو دنیا میں کمزور ہے اس کو دیکھیں، شکر کا موقع ملے گا کہ میرے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، اس بیچارے کا تو مکان ہی نہیں، سفر کرنے کے لیے گاڑی موجود ہے، اس بیچارے کے پاس گاڑی نہیں، میرے ذرائع آمدن اتنا ہے، اس بیچارے کے پاس اتنا بھی نہیں۔ لیکن حرص کا یہ عالم ہوتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں پتی آدمی ہو، سینکڑوں والے کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جس کے پاس ہے یہ بھی چھین لوں۔ کتے میں حرص ہے، کتے کے اندر حرص ہے۔ اگر 10 روٹیاں بھی اس نے اٹھا رکھی ہو نا تو سامنے والے کتے کے پاس 1 روٹی ہو تب بھی وہ غور غور کرے گا۔ اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک کتے نے کئی روٹیاں اٹھا رکھی اور پانی کے کنارے کنارے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ شاید وہ بھی کتا ہے اور اس نے بھی روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، تو جلدی سے جو منہ مارا تو یہ والی بھی جاتی رہی۔ ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ جس وقت کسی غریب کا خون پئیں گے، غریب کا خون چوسیں گے، تو وہ ایک ذات ہے جو ساری قدرتوں کی مالک ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر وہ
زمانے کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے۔ قارون بھی ایک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر۔ ان کا چچا زاد تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مالدار تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں وگر در کفش گنج کاروں بود وگر تابع شربے مسکوں بود، کہ دنیا کے چوتھے حصے کا وہ مالک تھا۔ اب بھی بیٹھے بیٹھے تبصرہ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے اول نمبر پہ مالدار کون ہے؟ وہ جی فلاں چھٹے نمبر پہ آتا ہے۔ تو خیالات آنے لگتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہوں، میں بھی یوں بن جاؤں۔ ایسے واقعات بھی ہیں، لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، لیکن کھانا نصیب نہیں، دلیا کھاتا ہے۔ لاکھوں اشیاء موجود ہیں لیکن کھانے کے لیے مشکل ہے، اس کو نصیب نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر۔ بجائے زکوٰۃ ادا کرنے کے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ ایک عورت کو لالچ دیا، یہ سونے کا برتن ہے، یہ تجھے دیا جائے گا، تو مجلس میں صرف 2 لفظ کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے زیادتی کی۔ کسی کو بدنام اور خراب کرنے کے لیے آج کل بھی لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا تو مجھے زکوٰۃ کا کہتا ہے، تیرا تو اپنا کردار صحیح نہیں۔ ایک مجلس قائم کی، اس مجلس میں اس عورت کو بلایا، لوگوں کو بلایا کہ اس میں کہے گی اور بدنام ہو جائے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور قادر مطلق ہے، کر سکتے ہیں۔ جب مجلس میں لائی گئی تو اس عورت نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس نے مجھے سونے کے ایک تھال کا لالچ دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دے دیا، کہے جو کہتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے۔ تو انہیں دعا مانگی کہ یا اللہ اس قارون کو خزانے سمیت دبا دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پورے خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دبایا۔ حدیث میں ہے قیامت تک یوں دبتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا ہے۔ دین کے بارے میں اسے دیکھیں جو اس سے آگے، شکر کی توفیق ملے گی، عمل کی توفیق ملے گی، ذوق بنے گا کہ اگر یہ آدمی 10 بار تلاوت کرتا ہے تو میں ذرا زیادہ کروں، نوافل پڑھتا ہے تو میں ذرا اور پڑھوں۔ معیار بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک ہی فرض عین ہوا۔ آپ علیہ السلام کا مقابلہ روس سے تھا۔
بڑی طاقت تھی، روم کا مقابلہ، تو ادھر بڑی مشکل سے 30,000 اور ادھر 1,00,000 پھر اور لاکھ بھی آ رہا ہے جی کہتے، تو بڑے مشکل اور کٹھن مسئلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے چندہ مانگا، چندہ چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہی میرا ایک تجارتی سامان آیا تھا، میں نے خیال کیا کہ آج موقع ہے کہ اگر میں بڑھ سکا صدیق اکبر سے تو آج بڑھ جاؤں گا، تو سارے مال کے 2 حصے کیے، آدھا مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا جی آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو کیا لایا ہے؟ عرض کیا گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ لے آئے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا۔ تمام صحابہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو دین میں تو ریس لگائی، دین میں تو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی، دنیا میں کبھی نہیں۔ لیکن ہماری سوچ الٹ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے 1 رات کی نیکی دے دیں، جو آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں آپ نے رات گزاری تھی۔ وہ بھی عجیب منظر تھا، 1 رات کی نیکی جناب عمر فرما رہے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے، کہ صرف یکتا جناب صدیق اکبر تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بس یکتا صحبت، اور اتنا بڑا مشکل مرحلہ، تو ریس اس پہ لگائی کہ میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ میری اور آپ کی سوچ بھی یہی ہونی چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کسی کو تھوڑا سا اٹھتا دیکھتے ہیں تو اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے ساتھ حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض اور عداوت اس سے پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ آگے بڑھ کیوں رہا ہے۔ نیکی میں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہی سوچ تھی اور اسے کر دکھایا۔ اور ان کے زمانہ میں ہوتا بھی یہی تھا، جب ملاقات ہوتی تو شاید کبھی کسی صحابی کا کوئی واقعہ ہو وگرنہ ہے نہیں نظر میں کہ انہوں نے اس صحابی سے دنیا پوچھی ہو۔ جب بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے اس سے دین پوچھا۔ ایک صحابی دوسرے کے پاس گیا، ملنے کے بعد سب سے پہلے پوچھا قرآن کی تلاوت کتنا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟
میرا خیال ہے ہمارے تو سالہ سال گزر گئے ہوں گے، کسی سے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی آپ کی نماز کا کیا حال ہے، آپ کی تلاوت کا کیا حال ہے، ماشاءاللہ آپ تسبیحات وغیرہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یا کبھی کسی سے پوچھا ہو کہ کس اللہ والے سے آپ کی نسبت ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی مسجد میں اذان دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اذان دیتے ہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں اذان دیتا ہوں، مسجد کی صفائی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار بات چھوڑ، میں کہتا ہوں کام کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ کسی بڑے چودھری کا، بڑے افسر کا چپڑاسی اور اس کے دروازے کا بھنگی، اس کو میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام کرتا ہے؟ اور جو اللہ کے دروازے میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں وہ تو ویسے بیٹھا، بار بار کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ تو اذان دیتا ہے لیکن کام کیا کرتا ہے؟ اس کی نظر میں یہ کام ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جو آدمی اذان دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، وہ سب سے اونچا اونچا پھرے گا، اس کی شان بہت اونچی ہوگی اس کو۔ لیکن ہماری نظر میں چونکہ دنیا ہے، ہماری نظر میں دین ہے نہیں، اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ دین بھی اہم چیز ہے، اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ منع نہیں ہے کہ دنیا نہ کمائی جائے، کماؤ، کمانی چاہیے، جائز طریقے پہ خوب کمانی چاہیے، لیکن کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا اکٹھے کیے تھے۔ یوں تو پوچھا جائے گا کہاں سے کمائے، کیسے خرچ کیے، بائی کا حساب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نوکش فقد ہلک، کہ جس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں فرمایا اگر اس کے پاس لاکھوں نہیں ہے تو وہ ویران ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق تو فرمایا کہ جس کے دل دماغ میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویرانہ ہے، وہ بیکار ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میں اور آپ موازنہ کریں، میری اور آپ کی نظر میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ میری اور آپ کی نظر میں دین کی طرف کتنا بڑھنا چاہیے، دنیا کی طرف کتنا کر کیا رہے؟ غور کیا جائے۔ میری اور آپ کی نظر میں جس نے 50 60 70 سال حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزار دی، اس کی حیثیت کیا ہے اور ایک چودھری کی حیثیت کیا ہے؟ ایمانداری سے اکیلے بیٹھ کے غور کر کہ میرے دل دماغ میں جو نبی کا وارث ہے اس کا مقام کیا ہے، جو قارون حامان شداد کا وارث ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟
ٹھنڈے دل سے الگ بیٹھ کے غور کریں، آخر مرنا بھی ہے، آخر قبر حشر بھی آئے گی۔ میری نظر میں حیثیت کس کی ہے؟ جو نبی کا وارث ہے اس کی، جو قارون، شداد، حامان، ابو جہل کا وارث ہے اس کی، کس کی کتنا حیثیت ہے وہ خود فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار کی حیثیت، جو صرف دنیا دار ہے، دنیا کے لیے کمائی ہے، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو آپ نے فرمایا کبھی کسی کافر کو، دنیا دار محض کو ایک گھونٹ پانی کا پینے کو نہ ملتا۔ اللہ مجھے اور آپ کی دین کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا